ویلکم بیک ناظرین. ابھی فیصل حسنین نے ایک بہت اہم بات کی کہ جو شدت ویلنٹائنس ڈے منانے میں مسلمانوں نے ایسٹ میں اختیار کر لی ہے یا ان پر مسلط کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ سارے کی سرپرستی ملٹی نیشنلز ہی کرتی ہیں، اور وہ ملٹی نیشنلز کے سرے تو فیصل اور مسعود صاحب آپ زیادہ جانتے ہیں، مارکیٹنگ اینڈ سیلز سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ شدت آپ نے اب یہاں محسوس کیا کہ یہ شدت پاکستان میں یا ایسٹ میں زیادہ کیوں ہے؟ وہاں ایک تہوار کے طور پر بہت سافٹلی گزرتا ہے جی جی، اور یہاں زبردستی ہوتا ہے کہ آپ جو چیز نہیں دیکھنا چاہ رہے وہ ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے، جو آپ نہیں خریدنا چاہ رہے وہ آپ کو بیچا جا رہا ہے. میں نے یہ ڈیفینیٹلی محسوس کیا ہے. جس زمانے میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا تھا اس زمانے میں ان چیزوں کا اتنا رواج میں نے نہیں دیکھا تھا. یہاں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے. اب اس میں کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو فروغ دیا ہے، کون سے وہ عوامل ہیں، اس میں تو میں مجھے نہیں، میرا خیال ہے شعبہ آپ ہی کا ہے. یہ وہی ہے کہ سب کچھ مارکیٹنگ ہے، جی سیلز ہے، جی جی، کیا بکنا ہے، کیا کس طرح بیچنا ہے. اب یہ جو غبارے ہیں، دل کی شکل کے گلابی غبارے، گلابی کپڑے، گلابی ایک فلوٹ کر دیں گے، پوری مارکیٹ کو فلڈ کر دیں گے. اور جب اتنی چیزیں ہوں گی تو چھوٹا سا بچہ بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا کہے گا امی یہ چاہیے، ابو یہ چاہیے، تو گھر والے کہیں گے دلا دو بچے کو. اب اس گاڑی میں ایک علامت ویلنٹائنس کی گھوم رہی ہے. جی، تو یہ ایک فلڈ کر دیا نا. جی، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو اوور آل کمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے کروڑ روپے لگائے، ہو سکتا ہے اتنے پیسے واپس نہ آئے ہوں، لیکن ہم نے اس سال پہلے سے زیادہ بہتر. جو انٹرنیٹ کی رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں یعنی گوگل پہ تو یہ آیا ہے کہ جماعت اسلامی اس کی مخالف ہے، لیکن اسلام پسند تو بہت سارے لوگ ہیں مخالفت کر رہے ہیں، لیکن لکھا ہوا یہ ہے کہ ان کی مخالفت کے باوجود تیزی سے یہ تہوار گرو کر رہا ہے. تو یہ رپورٹ وہاں سے آئی ہے، یہ بتا رہی ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اکثریت یہ کرنا نہیں چاہتی، لیکن میڈیا، سڑکیں، بل بورڈز، یہ سب کچھ یہ دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک سارے کا سارا شدت سے معنی میں یہ مراد میری یہ ہے. آپ نے کبھی داتا گنج بخش کا عرس دیکھا کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں، یورپ میں؟ جی نہیں، مجھے کبھی اور کم سے کم غیر مسلموں میں یہ عرس ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، بے شک نہیں. یہ تو ایک بلائنڈ فالوئنگ ہے. بالکل اسی طریقے سے ہے نا. وہ بھی ایک سینٹ ہے، یہ بھی ایک سینٹ ہے. بے شک. اور ان کا تو کردار ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ فالو کیا جانا چاہیے نظرات کا. جی جی، ان کا تو کردار ہی مشتبہ ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دونوں سینٹ ہیں. میں یہاں پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کروں گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ویلنٹائنس کا جو دن ہے وہ سینٹ ویلنٹائن کی وجہ سے منایا جاتا ہے، لیکن میں یہ دعوت دوں گا نئی نسل کو، خصوصاً ان لوگوں کو جو ویلنٹائن منانا چاہتے ہیں. ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ بالکل منائیں، لیکن پہلے صرف وہ اس چیز کی تحقیق کر لیں مغربی ذرائع سے کہ سینٹ یعنی ویلنٹائن کو سینٹ کیسے کہا گیا. اگر وہ اس چیز کی صرف تحقیق کر لیں نیوٹرل ریسورسز سے تو انہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ منانا بھی چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. اس کے مختصر یہ بہت اچھی ابھی مسعود صاحب نے جو توجہ دلائی کہ یورپ اور کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ تاریخ کیا ہے. بالکل، آپ تو بالکل ایسے ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے کہ ان کو ایک تہوار منانے کو دیا، بس انہوں نے کہا چلو کہ ایک انجوائمنٹ موج کرو، مل بیٹھ کے کھانے کا اور اس کا شوق. بس ان کو کیونکہ وہ سارا کچھ ان کے سامنے یہ ہے کہ اس دنیا میں کس طرح خوش رہنا چاہیے، خوش رہنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے. تو ان کو تو لیکن مسلمان کو تو اس تاریخ سے بہرحال واقف ہونا ضروری ہے. ابھی یہ نیو جرسی کے ایک اسکول کا ہم نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ نیو جرسی کے اسکول نے ویلنٹائنس ڈے منانے پر پابندی لگا. بالکل. کیوں لگا دیے؟ انہوں نے صرف اس لیے لگائی کہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے. تو مذہب کس کا؟ عیسائیوں کا. ہمیں تو صرف یہ دیکھیں کہ وہ عیسائی ہونے کے باوجود ایک مذہبی تہوار کو اسکول میں نہیں ہونے دے رہے، اور ہم اس مذہبی تہوار کو بلا وجہ ایک خوشی کا نام دے کے اور یہ نام دے کر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی منانا چاہیے، لوگوں کو خوشیاں چاہیے. تو خوشیوں کے اور کوئی راستے آپ کے سامنے ہیں یا لوگ واقعی اتنے پریشان ہیں کہ بھئی کچھ بھی مل جائے خوشی منا لیں؟ نہیں، یہ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ لوگوں کو ذرا سا کچھ اس کا ادراک کر لینا چاہیے کہ وہ آخر کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں تو اس کو ایک بلائنڈ فالوئنگ. اور خوشیاں تو کئی طریقے سے منائی جا سکتی ہیں. تو ویلنٹائنس ڈے ہی کو منانا، یا تو اس میں میری خیال سے ایک یہ نفسیاتی اس میں محرک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ دنیا فالو کر رہی ہے تو ہم بھی اسے فالو کریں. ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے کہ چونکہ مسٹر احمد فالو کر رہے ہیں تو یاسین صاحب بھی فالو کریں گے. تو یہ تو میرے خیال سے انڈیویجول ٹو انڈیویجول ڈفر کرتا ہے. مگر چونکہ انٹرنیٹ اور یہ تمام چیزیں میڈیا کا اتنی ایک یلغار ہے
تو بہت سارے لوگ چونکہ ان کا اپنا کوئی ذاتی کوئی ان کی سوچ نہیں ہوتی تو وہ اسے فالو کر لیتے ہیں اور اس کا بزنسز جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ماس سائیکالوجی یعنی اگر پاکستان میں بھی دیکھیں تو کروڑوں روپے کے صرف غبارے, جی اس سے زیادہ بڑی تعداد میں, بڑی مقدار میں اور بڑی رقم سے کارڈز, اسی طرح پھر یعنی ان کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن لباس, اس کے بعد پھر ڈنرز, اس کے بعد پھر پارٹیز, اس کے بعد پھر اسپیشل پروموشنل کیمپینز جو ملٹی نیشنل کمپنیز کرتی ہیں, جو آپ کو جو مثال کے طور پر چائے ہے جو 100 روپے کی چائے ہے وہ 140 روپے کی بیچ رہے ہوں گے, آپ کو 139 کی نہیں دیں گے. دودھ ہے ٹیٹرا پیک میں جو بن کے آتا ہے وہ آپ کو 78 روپے یا 80 روپے دے رہے ہوں گے, 77 روپے نہیں دیں گے, لیکن اس موقع پر آپ کو 80 روپے کی چیز 40 روپے کی دے دیں گے. آپ یہ کام کریں, کیک لیجئے, فلاں لیجئے, بہت چیزیں, تاکہ یہ ان چیزوں کی پروموشن ہو. تو ابھی فیصل آپ یہ بتائیں کہ خوشی منانی ہے, خوشی کا تعلق کس چیز سے گیا, تہوار سے ہوگا یا؟ اگر کسی انسان نے خوشی منانی ہے تو اس کی پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اگر اندر سے خوش ہے تو اسے کسی تہوار اور کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خوشی کے تو بہانے, مطلب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا 14 فروری ہی صرف چاہنے والوں کا دن ہے, مطلب اس دن کے علاوہ ہم اپنے باقی چاہنے والوں سے پیار نہ کریں؟ یہ ہے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے صرف ایک دن مخصوص کر دیا ہوگا, جناب بس آج والدہ صاحبہ آپ کے لیے مدرس ڈے ہے, اس کے بعد والدہ جو فرما رہی ہیں وہ اپنی جگہ, نافرمانی کرتے رہو, سنو ہی نہیں. ایک دن فادرز ڈے ہو گیا, تو مطلب اگر ہمارے لیے تو ایک پورا ضابطہ حیات ہے, ہر دن خوشی ہے, ہر دن عید ہے, ہر رات شب برات ہے. اگر ہم اس طریقے سے عمل کریں, انسانوں کو خوش رکھتے ہوئے رکھیں, تو ہمارے لیے تو سب کچھ یہ ہے. اور میں واپس ویلنٹائن کی طرف آؤں گا. مجھے خوف ہے کہ جس تیزی سے ترغیب دلا کر یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں, ویلنٹائن کا جو ایکچول سمبل ہے وہ گلاب یا ریڈ ہارٹ, گلابی ہارٹ, بیسکلی وہ ایک ڈیریویشن ہے. آپ نے سنا ہوگا کیوپڈ ہے, جس میں 2 برہنہ فرشتوں کی ایک وہ مجسمہ ہے, اور وہ برہنہ مجسمے ہیں. تو اس کی اگلی منزل جو ہمارے ایسٹ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے. تو اب یہ سوچیے کہ اگر اپنے عیسائی کیلنڈر میں سے ایک وقت میں کیوپڈ کو نکال دیا تھا اور شامل کر دیا تھا سینٹ ویلنٹائن کو, تو ہمارے تو اگر کسی کیلنڈر سے اگر کوئی تاریخ نکال دی جائے تو لوگ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیسے تاریخ کیسے بدل رہے ہیں. جی بے شک. اور وہاں کیلنڈر سے ہی تاریخ نکال کے کہا کہ نہیں اب وہ پرانا ہو گیا ہے, اب نئی تاریخ. دیکھیں نا وہاں پہ تو جو مسعود صاحب نے بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو تاریخ کا بالکل ہی ادراک نہیں ہے کوئی, مطلب انہیں بہت کو تو معاف کیجیے گا جغرافیہ کا بھی نہیں پتا, کیونکہ بعض اوقات وہ پاکستان کو انڈیا کا حصہ ہی سمجھتے ہیں ابھی تک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ایک ملک تھا انڈیا, اسی کا حصہ ہوگا یہ, کوئی وہاں کے لوگ ہیں. تو تاریخ سے وہ صرف کسی بھی ایونٹ کو صرف انجوائمنٹ, گیٹ ٹوگیدر, اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ملنے کا بہانہ ہے. چونکہ وہاں کے جو اولڈ پیپل, جو جنریشنز ہیں, وہ تاریخ اپنے بچوں میں منتقل نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارا بچہ لال غبارے کو دیکھ کے سوال کرتا ہے کہ یہ صرف ایک ہفتے کے لیے لال غبارہ کیوں ہے, ویسے تو نیلا پیلا ہرا ہوتا ہے. جب اگلے سال اگر وہ سوال کر لے گا یہ جو مجسمہ ہے یہ ننگا کیوں ہے, بالکل, تو ہم اتنے سے بچے کو کیا سمجھائیں؟ ظاہری بات ہے, بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. اچھا نہیں ہوتے تو وہ پوچھتا نہیں ہے, دوستوں سے پوچھتا ہے. بڑا ہو گیا وہ کہتا ہے تم بتاؤ تمہیں کچھ معلوم ہے, تو اس سے بڑا پھر وہ باہر ہی پوچھتا ہے, والدین کے سامنے. اچھا اب ایک اور چیز ہے, ہم لوگ بھی قدامت پرست قرار دیے جاتے ہیں مسلمان, کہ بھئی یہ تو بالکل ہی آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہیں, ان کو کیا, ان سے کیا بات کرنی, رجعت پسند کہہ لیں, قدامت پرست. ابھی قدامت پرست عیسائی کیا سوچتے ہیں, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے نا آپ دونوں سے, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی آنے والے ہیں, UK سے ہی آ رہے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ناظرین, ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں ویلنٹائنس ڈے ان دا ویسٹ, اور ویسٹ میں ویلنٹائن کس طرح منایا جاتا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا حلیہ کیا ہو گیا ہے, اور ایسٹ میں اس کا آنے کے بعد کیا حلیہ بنایا جا رہا ہے. ہم مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.